میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. یہ دراصل اللہ پاک ان لوگوں سے ایسا کروا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم سوئے ہوئے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ غم کربلا کتنا بڑا سرمایہ ہے. اس سے ہماری ایک الائنمنٹ ہوتی ہے, لائن درست ہوتی ہے کہ کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا رائٹ ہے, کیا غلط ہے. اچھے برے کی تمیز اس میں ہے. پھر یہ سارا سفر عشق تھا, عشق کا امتحان تھا. ایک مرشد تھا, باقی سب مرید تھے. مریدوں نے مرشد کا کتنا ساتھ دیا, کس طرح وہ شیخ کے ساتھ چلتے رہے. سارے کا سارا درس گاہ طریقت دراصل درس گاہ کربلا ہے. کربلا کو دیکھو کہ یہ درس ملتا ہے کہ طریقت کیا ہے, عشق کیا ہے. دور احسان عمل مشکل. کوفیوں نے کتنی بیعت کی, کتنے کوفی تھے. جب وقت آیا تو پیچھے دونوں صاحبزادے اون اور محمد نظر آئے, سلام پھیرا, سارے گئے. کیا اس وقت میرے مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ نہیں رہی تھی کہ میری امت کیا کر رہی ہے؟ مولا علی کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی, لیکن ان کو پتا تھا ہمارے شہزادے کا آج امتحان ہے, دیکھتے ہیں یہ شہزادہ کیا کرتا ہے. پھر شہزادے نے وہ کر لیا کہ پھر مصطفیٰ اور خود مرتضیٰ جتنے زیادہ ان کے اس عمل پہ خوش ہوئے ہیں کہ جتنا انہوں نے پیار کیا ہوگا شاید کسی اور عمل پہ, کہ اس ذات سے عشق کا دعویٰ کیا, اس کو سچا ثابت کر دکھایا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. السوائق المحرکہ میں مرقوم ہے, یعنی کہ اس میں انہوں نے تمام صحابہ کا اور اہل بیت کا ذکر کیا. اس میں سے یہ واقعہ ہے کہ لیث بن سعد وہ بیان کرتے ہیں کہ لیث بن سعد جو ہے یہ کہتے ہیں میں حج کے دوران کوہ ابو قبیس پہ گیا اور دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا دعا کر رہا ہے. اہل بیت کا وتیرہ دیکھیں, اور ان کا جو آج کل یہ ہے نا کہ عمل کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے کہ ہر موڑ پہ ہر قدم پہ کس قدر اللہ کے آگے سر بسجود ہو, اس چیز کو اپنانا ہی شان اہل بیت کو ظاہر کرتا ہے. جو تم عقیدت و محبت اہل بیت کے ساتھ نمازیں پڑھتے جاؤ گے تو ان کے حالات آپ کو منکشف ہوتے چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں میں جب اس پہاڑ پہ گیا تو دیکھا تو آپ بیٹھے دعا کر رہے ہیں. پہاڑ ہے, ایک میں سے ایک امام دعا کر رہے ہیں. اچھا وہ کہتے کیا اس میں ہر بات میں ایک فقیر کی ہر بات میں اسی لیے حکمت ہے کہ ان کے پیر کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. تو ان کے یہ مرشدان اور پیروں کا طریقہ کہ دعا کر رہے ہیں اور بار بار یا رب یا رب اور اس کے مختلف صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں یہاں تک کہ سانس ختم ہو جاتا ہے, پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب مانگ کیا رہے ہیں اس میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حکمت ہے کہ اس لیث بن سعد نے یہ واقعہ دیکھنا تھا اور ہم تک یہ پہنچنا تھا. ایک تو یہ بھی حکمت ہے کہ اے مومن اے مسلم جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو رب کے حضور تو پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر اس طرح مانگ, اس کو حاضر و ناظر سمجھ کے, تو بے شک وہ اپنے محبوب کا صدقہ عطا کرتا ہے. یہ وہ ایک درس دے رہے ہیں. اچھا وہ دعا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. مانگتے کیا ہیں میں پہلے پڑھا میں بڑا حیران ہوا, آگے چل کے پھر میں اس کی میں آپ کو ساتھ ساتھ وضاحت کروں گا. کہتے ہیں کہ میں انگور کھانا چاہتا ہوں, اب موسم نہیں ہے, میں انگور کھانا چاہتا ہوں اور 2 چادریں میں وہ چاہتا ہوں. اب وہاں پہ کوئی نہ سبب ہے نہ کوئی وسیلہ ہے, پہاڑ ہے اور وہ امام ہیں اور تیسرا خدا ہے. عظمت کائنات ہار اور عظمت اہل بیت دیکھو. اتنے میں وہ کہتا ہے لیث بن سعد کہ ابھی یہ آپ ماں کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ انگوروں کی بھری ہوئی ٹوکری جو ہے نا وہ سامنے نظر آ گئی ہے, یہاں ایسے سامنے, نہ اس کا قائم ہے نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا اگلی بات, اور ساتھ ہی 2 چادریں بھی وہاں پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی موسم نہیں تھا اور چادریں میں نے دیکھی جیسی چادریں دنیا میں کبھی پہلے میں نے دیکھی بھی نہیں, کیونکہ دنیا سے آئی نہیں ہے دیکھنے کا. جب اس نے
وہ بندہ جو کہتا ہے نا پہاڑ پہ بیٹھا تھا، یہ اب لیث بن سعد کہہ رہا ہے کہ جب وہ بندہ یہ دعا کر لینے کے بعد تو اس نے انگور کھانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ کھانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا وہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے کہا، وہ تھے امام لیکن وہ چونکہ اس کو پہلے تعارف نہیں تھا، وہ کہہ رہا اس آدمی نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیوں کہوں؟ میں نے کہا آپ نے دعا، میں ایسا کیوں کروں؟ میں نے کہا میں جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں اس پہ ایمان رکھ رہا تھا. دیکھیں نا، یہ جب طلب ہو نا تو انسان کیا بات کرتا ہے کہ کس وجہ سے شریک کروں، کس وجہ سے آپ میرے شریک ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جب دعا کی ہے تو میں اس پہ ایمان رکھتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. آپ نے کہا یہ بات ہے تو پھر آ جا. اس میں ایک نقطہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہاتھ اٹھیں اور طالب کے لیے اٹھ رہے ہوں تو طالب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کام ہوگا. جب تک اس کی ایمان کی یکسوئی اس طرف کامل نہیں ہوتی تب تک وہ بے سود ٹھہر جاتا ہے. مقصود اس وقت آتا ہے جب مکمل اس کی یکسوئی، اس کا ایمان کامل ہو جائے کہ جو کچھ کرنا ہے اس نے کرنا ہے. یہ ایک فارمولہ ہے، میں تہار کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں. یہ میں نے پہلے کہا یہ واقعہ بیان کرنے سے کوئی مطلب ہے. اب آپ کہیں گے ہمارا تو ایمان بڑا ہے، ویسے جیسے میں نے کہا نا پورا ایک وہ ککر سنگھ بن کے بیٹھے ہوتے ہو، کھڑپینچ بن کے، میں سب کو جانتا ہوتا ہوں. یہی بات ہے کہ کسی سے نبھانا مشکل ہے، پتہ ہو کہ یہ ایسا ہے پھر بھی نبھایا جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جٹ صاحب ٹھیک ہیں، رانا صاحب ہیں، یہ ہیں سارے، یہ ٹھیک ہیں، تو پھر نبھانا آسان ہے. اگر پتہ ہو کہ یہ ایسے ویسے ہیں پھر نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ لجپالی جو ہے یہ کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہوتا ہے، مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بے ایمان ہوتا ہے. ایمان نہیں ہوتا. ایمان ہو تو پھر شاید کہنا بھی نہ پڑے کہ میں انگور کھاؤں. تو اس نے کہا میں یہ ایمان رکھتا تھا کہ جب آپ مانگ رہے تھے. پھر آپ نے کہا آئیے اب کھائیے. جب دیکھا نا کہ ایمان ہے تو کہا اب آ جاؤ. پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے اندر اخلاص آ جاتا ہے تو پھر اس کو ولی اٹھا کے اپنی اس ولایت کی اس حقیقت کے باب میں شامل کرتا ہے. باب ولایت میں اس کو لے کے آ جاتا ہے. جب پتہ ہو یہ خالص ہو چکا ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. کہتا ہے کہ میں نے جب انگور کھائے تو اس جیسا انگور کبھی کھایا نہیں تھا. اور پھر اگلی بات سوچیں، ہم کھا کر مکمل سیر ہو گئے، رج گئے، پیٹ بھر گیا، مگر ٹوکری میں انگور اتنے ہی رہے. پہلے میں نے کہا کہ مان کیا رہے ہیں انگور. ہائے ہائے ہائے، انگور کی بڑی بات ہے، سمجھے نہیں میری بات. میں نے کہا اس واقعے میں بہت بڑے حافظ ابن حجر مکی بہت بڑے اہل علم گزرے ہیں اور بڑی انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور یہ کتاب بڑی پڑھنے والی ہے. سب صحابہ کا بھی بڑا زبردست نصرات کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ واقعہ. لیکن اس واقعے میں کیا کیا ہے یہ بعد میں نے دیکھا، جب میں نے دیکھا پھر میں نے اس کا یہ نوٹ جو ہے نا یہ تیار کیا. بات یہ ہے کہ وہ جو انگور آئے تھے چونکہ موسم بھی نہیں تھا تو شاید دنیا کے کسی کونے میں موسم ہو بھی، جیسے ابھی یہ چیزیں ثابت ہوئی اس وقت تو ثابت ہونی تھی. لیکن اگر یہ دنیا سے بھی آتے تو کھائے تھے ختم ہو جاتے. ایک آنا عجیب، دوسرا ختم نہ ہونا عجیب. دو باتیں اس میں ثابت ہو رہی ہیں. پتہ چلا کہ جب ہاتھ اٹھیں ان میں سے کسی کے تو ان کے پچھلے گھر سے چیز آتی ہے.
ان کے پچھلے گھر سے جنت سے، وہ جنت سے آئے تھے، وہ انگور بڑی چیز تھی، جنت سے آئے تھے، کھا لیے، کیونکہ جنت میں جتنا کھائیں گے کم نہیں ہوگا، جو کام بھی کریں گے پھر اتنا ہی رہے گا، سفر کریں جہاں بھی جائیں تھکاوٹ نہیں ہے، سو جو ریسٹ ہے، جو بھی عالم سونا تو نہیں ہے، میاں صاحب بتا سکتے ہیں کیا ہے، زیادہ علماء کو خبر ہوتی ہے، ان کو میں مخاطب کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ جو ہمارے استاد تھے ان کے یہ صاحبزادے ہیں، اب پیچھے بیٹھ گئے ہیں، لیکن چاہے انہوں نے جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان کا تو کام جو بھی ہے دنیا داری کا، لیکن ان کے جو استاد تھے مولانا ظہور صاحب، اللہ پاک ان کو رحمت کرے، وہ میرے فارسی کے استاد تھے، سراج العلوم جامعہ عربیہ سراج العلوم میں چند مہینے پڑھا، لیکن مولا علی کہتے ہیں جس سے ایک لفظ بھی پڑھا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں کہ آج وہ شخص اس محفل میں ہوتا، یہ فارسی کے اشعار اور ان کی تشریحات تو لگ پتا جاتا۔ تو سونے اور جاگنے سے ہمیں غرض نہیں، وہاں تو سب کچھ ہی عجیب و غریب ہے جنت میں، اور آقا کا جو مکان ہے، جیسے میں نے سنا سرخ یاقوت، تو اس کی یہاں ایک رتی ہی لاکھوں کی ہے۔ یہ اللہ بتا رہا کہ اے دنیا دار، تو اس کو موازنہ کرتا ہے نا اپنی ظاہری عزت کو مال و دولت میں، تو تیری ساری دولت لگا کے اتنا سے یاقوت نہیں آتا، تو میں تجھے بتاؤں کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس سے کہیں گنا اعلیٰ یاقوت سرخ، اس کا پورا محل تعمیر ہوگا میرے آقا مصطفیٰ کے لیے، وہاں جا کے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آدمی پریشان ہوگا کہ ایک کمی لاکھوں کی یہاں محلات قائم ہے مصطفیٰ کے لیے۔ یہ شان محبوب دکھائی جا گیا ہے دنیا دار، تو اس سے اگر تولتا ہے تو تول، تو یہ پتا چلے کہ یہ کیا ہے، اور پھر یاقوت بھی سرخ ہوگا، اور میں پھر اس طرح ہو گیا تو پھر بات اور چلی جائے گی۔ دیکھیں نا، جب سرخ محل میں آپ ہوں گے تو جو ملنے جایا کریں گے محل کو چومیں گے، چھٹکارا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ کی آنکھیں بھی سرخ تھی، یعنی سرخ نہیں گلابی تھی، سرخ اور نشان ہے، گلابی آنکھیں تھیں۔ یہ اور بات ہے جب جلال آئے تو یہ گلابی جو ہے یہ سرخ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب اس پہلے تو دیکھنا کس کو نصیب ہوگا، اور وہ بنایا کس نے ہے، فرشتوں نے، اللہ نے بنایا ہے۔ واہ مالک، تو نے کیا پسند کیا ہے کہ یاقوت کا محل محبوب کے لیے، اور وہ بھی سرخ یاقوت کا۔ یاقوت کے اور رنگ بھی ہوتے ہیں، اور رنگ بھی ہیں یاقوت کے، بلکہ آج کل جو مل رہا ہے سرخ تو ملتا ہی نہیں، اور رنگوں میں ملتا ہے، میرون ہے اور گہرا قسم کا، اور اس میں مختلف اگر ہے بھی وہ گلابی یا سرخ تو بہت مدھم قسم کا ہے، اس میں اور کئی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ خالص تن جو ہے وہ مصطفیٰ کے لیے رہ گیا ہے۔ واہ مالک، تو نے محل بھی چنا تو یاقوت سرخ کا چنا ہے نا۔ ہیرے کا بڑا نام ہے، میں نے سوچا کہ ہیرے کا کیوں نہیں چنا، ہیرے کا اگر بنا دیتا ہے وہ تو بہت قیمتی پتھر ہے، لیکن یاقوت سرخ جو ہے وہ ہیرا اس کو ترستا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھنا سفید اللہ کا نور، یعنی کہ نور کی اگر کہیں مثال دینی ہو تو آپ ہمیشہ سفید دیتے ہیں نور کی، تو فرمایا کہ باقی سارے رنگ ہیں سمیت سرخ کے بھی، سارے رنگ ہیں، لیکن سرخ میں مزہ کچھ اور آتا ہے۔ تو کہاں سے نور آئے؟ پچھلے گھر سے آئے، جہاں بولی گئی، جہاں آواز نہیں دی گئی، اسی جگہ سے آئے، اس لیے ختم نہیں ہوئے۔ چادریں صاف ظاہر وہ بھی وہاں سے ہیں۔ اب آگے چلیں، انگور میں تو یہاں پہ پھر اور شان اہل بیت کہ منگایا اپنے لیے، کھلایا دوسروں کو، جو کھایا سو کھایا، لیکن وہ ساتھ کھایا۔ پتہ چلا یہی بات ہے کہ طالب صادق ہو تو جو اہل بیت میں سے کھائے گا وہ طالب اہل بیت بھی وہی کھائے گا۔ اگر دنیا میں وہ ساتھ رکھتے ہیں تو آخرت میں بھلاتے بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ادھر جاتے بھی نہیں ہیں مگر وہ بھلاتے بھی نہیں ہیں۔
اس بات سے تم یقین کر لو کہ آج اگر تم اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہو تو بلا شک و شبہ وہ جہاں خود ان کا مسکن ہوگا، وہ کھاتے ہوں گے۔ اگر تمہاری تمنا ہوئی تو دیدار بھی کرائیں گے، پیار بھی دیں گے، ساتھ جو ہے لنگر بھی ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادھر بھی لنگر ان کا ہے، تقسیم کوئی اور کرتا ہے، وہاں لنگر ان کا ہوگا، تقسیم دست مبارک سے کرے۔ ساتھ رکھا نا، وہ تو ویسے گیا تھا بیچارہ، پتہ نہیں کس کام میں گیا وہ لیس بن سعد، لیکن قسمت اچھی تھی، متھے لگ گئے کسی بندے مرد کامل کے کہ ایک طالب جب گھر سے نکلتا ہے ایک پہاڑ پہ چلتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے، وہ مصائب کا پہاڑ ہے، پریشانیوں کا پہاڑ ہے، غموں اور دکھوں کا پہاڑ ہے، سراسر مجاہدہ ہے۔ جب اس پہاڑ کو جھیل لیتا ہے، نفس و شیطان مار دیتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ پھر اس کو کامل ملتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا جب خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کو حاصل کر رہا ہے، تو اس سے حاصل کر رہا ہے، حاصل اس نے خود کیا خدا کو، اس سے جو حاصل کیا وہ اس طالب کو عطا کر دیا۔ اس واقعے کے پس منظر میں سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں ایسے میں نے جواب کر پایا، سمجھ آئی بات؟ کہ طالب گھر سے نکلا، پریشانیوں کا پہاڑ ہوتا ہے، مصیبتوں کا پہاڑ ہوتا ہے، ساری ان مجاہدات سے نکلنا پڑتا ہے، محنت شاقہ کام دیتی اور مستقل مزاجی وفا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ایک دن پہاڑ سر ہو جاتا ہے۔ چوٹی پہ جب پہنچ جائے تو پھر کامل کے وہاں پاؤں شروع ہوتے ہیں، وہاں سے کامل کے پاؤں شروع ہوتے ہیں، اور کامل کی اگر مناجات میں شامل ہو گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو، اس نے بھی کہا اللہ ہو اللہ ہو، تو یقیناً پھر اللہ ہو کچھ کر کے دکھائے گا۔ جب مانگا تو انگور کھا لیے، پھر یہ وہ فیض اہل بیت تھا انگور کی شکل میں جو اس طالب نے کھایا، اس شیخ محترم نے عطا کیا۔ چادریں بھی اسی طرح ہی ہے، کسی کو لنگر ملتا ہے، کسی کو خرقہ ملتا ہے، جو چاہتے ہو ملتا ہے۔ میری بات ہے، اگر یہ اس واقعے میں سمجھ گئے، یہ نچوڑ ہے آج کی بات کا۔ ویسے تو جو بھی بات ہے ان کی ہے، ہمیں تو ان کی نسبت بس یار زندہ صحبت باقی، یار ہمیشہ کے لیے زندہ حی القیوم ہے، صحبت بھی ہمیشہ کے لیے قیوم ہے۔ ہمارے لیے تو کبھی وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی، یار بھی قائم ہے، دیدار بھی قائم ہے۔ وہ چادریں ملی آگے لے کے، پھر وہ شخص جو ہے نا، وہ جب وہ کہتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے امام تھے، وہ آئے اس طرح جہاں پہ صحیح کی جاتی ہے، صفا مروہ، وہاں پہ آئے تو اس جگہ پہ ایک بندہ مل گیا، وہ کہتا ہے اے ابن رسول، پھر متوجہ ہوئے، کہتا ہے میں ننگا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب ایک بات قاضی صاحب غور طلب ہے، بیت اللہ سامنے ہے، رسول بھی نہیں ہے، ابن رسول، میں ننگا ہوں، اے خدا میں ننگا ہوں نہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ تو اسلاف کی باتیں اور سے ملی ہوئی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے سوا ملتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ جو کچھ بھی ملتا ہے ان کی عنایات ہوتی ہے۔ تو کہا ہے ابن رسول میں ننگا ہوں، اللہ نے جو تجھے پہنایا ہے اس میں سے مجھے بھی پہنا دے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہاں آپ نے جو ہے نا دونوں چادریں پھر اس کو دے دی۔ اب ضرورت خود، اس میں ایک ظاہری پہلو کی ضرورت خود کو تھی، لیکن جب اس نے سوال کیا تو خود نہیں اس کو دے دی۔ یہ عنایات آل رسول ہے، ظرف آل رسول ہے۔ ایک تو ظاہری پہلو، باقی پہلو یہ ہے کہ ایک طالب وہاں تک تھا، اس کو وہ ملا، ایک طالب اس کو ستر چاہیے تھا کہ منزل پا لی، اب اس کے اوپر جو ایک نور کا
یہ جب انسان کامل ہوتا ہے نا تو مقام آخر پہ پہنچ کے پھر شیخ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، مقام آخر پہ پہنچ کے. تو وہ جو صحیح کر رہا تھا وہ خالی تو نہیں تھا، ابن رسول کے سامنے خالی ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا. تو جب اس کو اس چیز کی ضرورت ہوئی کہ اب میں نے لوٹنا ہے تو اللہ نے ادھر لوٹا دیا. آپ نے اس کو اپنے اس لباس میں چھپا لیا کہ اب جو کوئی تیرا مقام تھا وہ ادھر پورا ہوا، اصل مقام میں تو آ کے بسیرا کر گیا. اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ ہے کون؟ وہ کہتے ہیں بے وقوف تو اتنا عرصہ ساتھ رہا تجھے پتہ نہیں چلا؟ کہا یہ امام جعفر ہے، صادق فرزند رسول. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. وہ کہتا ہے یہ امام جعفر صادق ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو اس طرح انگور اور پھر چادریں اور پھر ان لوگوں کو بھی خود نہ کھایا، ان کا خیال رکھا. کسی کے لیے بے چین رہنا یہ اہل بیت کا شیوا ہے. کسی کے لیے بے چین رہنا اہل بیت کا شیوا ہے. ان کو تو تسکین دل رب نے دے رکھی ہے، آپ لوگوں کے لیے بے چین رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ اے آقا کریم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی آل کو پاک کر دوں، اور اس طرح جیسے کہ اہل بیت کو کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. وہ پاکی پھر اس طرح ہوئی کہ مولا علی کی شان بھی آپ نے سنی حسنین کریمین کی، انہی میں سے آنے والے امام جعفر صادق کہ وہ بھی کس مقام پہ تھے. تو پاک کرنے سے یہ ثابت ہوا کہ جب وہ پاک کر دے تو پھر پاک رکھتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے پاک تھا اب خراب ہو گیا. یعنی کہ ایک عجیب فارمولہ ہے کہ اگر اس نے ایک ہیرا بنایا تو وہ ہیرا ہے چاہے جہاں پڑا تو جب پاک کیا تو پھر آل میں بھی پاکی چلی اور چل رہی ہے. مگر آل ہو تو خوشبو مصطفیٰ آنی چاہیے. کہاں سے؟ اخلاق سے، پیار سے، چاہت سے. جو کچھ کرو پھر بھی قبول کرے اس سے. گھر سے بال بال گناہگار ہے، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ شافی روز جزا میرا پیارا مصطفیٰ ہے. یہی اس قدر ایمان ہو، اس قدر انسان کا یقین ہو، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. معنی یہی ہے جب شیخ کامل میں یقین مکمل ہو جائے تو زنجیریں جو نفس کی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ لوگ کی زنجیریں وہ بھی کراماتی انداز میں ٹوٹ سکتی ہیں. فقیر کرامت کو پسند نہیں کرتا، فقیر جو ہے محبت کو پسند کرتا ہے. کرامت کیا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے فقیر کے ہاتھ سے عجیب و غریب کام ثابت ہو جاتے ہیں، صادر ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. وہ جو زنجیریں ہیں وہ ٹوٹنا ہی یہی ہے کہ یقین کو اس قدر پختہ کر لے اے طالب حق کہ تیرے نفس کی زنجیریں جو تجھے پڑ چکی ہیں نا، تیرے جسم مغز کو یوں اس نے جکڑ رکھا ہے، دماغ کو اس نے جکڑ رکھا ہے. 1000 بار سوچا پھر بھی خلل ڈالتا ہے. ادھر خطرہ وہم وسوسہ، یہ ٹھیک ہے یہ وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے چکر میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ ٹھیک میں کرنے والا ہوں، نہیں، تم خود ٹھیک کبھی ہونے والے ہو. جب تک اس چیز پہ یقین نہیں ہوگا تو پھر یقین کامل نہیں ہوگا. تو جو ہو ذوق یقین پیدا، اب وہ یقین ہوگا پھر وہ کامل ہوگا. جب کامل ہوگا تو پھر اس کو ذوق آئے گا. وہ ذوق نگاہ شیخ سے آتا ہے. جب وہ ذوق نگاہ شیخ سے آئے گا تب جا کے نفس کی زنجیر ٹوٹے گی. تو اسی کا نام طریقہ. میں نے اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ درس تصوف ہے، یہ تصوف قرآن بیان ہو رہا ہے. پورا درس تصوف بیان ہو رہا ہے جس میں صحابہ و اہل بیت سب کو شامل کیا ہوا ہے، اولیاء امت کو بھی شامل کیا. مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے آپ کو بتایا اس ایک واقعے میں کتنی ہدایتیں تھیں. تو حضرت شاہ سکندر قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذات الہی سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے.
یہی تو بات ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے اپنے نبی کا. میں کہتا ہوں کتنی خوش نصیبی تم لوگوں کی کس نبی کی امت میں. اور 5 وقت نماز میں جب تم درود پڑھتے ہو کیا ذات مصطفیٰ کتنی خوش ہوتی ہے. جب درود و سلام بھیجتے ہو کیا خوش ہوتے ہیں. ایک آ کے بندے نے کہا کہ میں درود پڑھنا چاہتا ہوں تو اگر ایک حصہ پڑھوں 4 حصوں میں سے. کہا بہت بہتر ہے. پھر فرمایا اور بہتر کر لے تو کہا آدھا. پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت کیا صاحب نے سنا ہوا چونکہ. پھر کہا کہ 3 حصے. کہا ٹھیک ہے. پھر کہا کہ 4 حصے. کہا اگر ایسا کر لے تو پھر تیرے کاموں کی کفالت اللہ کے ذمہ ہے. پھر وہ خود ہوتے رہیں گے. اگر بے موسم کے انگور اور چادریں آ سکتی ہیں تو پڑھیں درود تو پھر سکون بھی آ سکتا ہے, کام بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ پڑھتے تو میں نے دیکھا لاکھوں کروڑوں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ یکسوئی سے پڑھنا ہے. جب کہیں اللہم صلی علی محمد اس وقت اللہ کا نور اور محمد کا نور نظر آنا چاہیے. اب کیا کہ ہماری اتنی ہمت نہیں, عام لوگ بھی سن رہے ہیں جو اسراء کے مسافر ہیں ان کو تو میں نے سمجھایا ہوا ہے. کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ضرور ہیں. یہ اللہ نے نظام رکھنا ہے, ختم نہیں ہوگا. جب ایک بھی نہ ہوگا پھر قیامت ہوگی. تو اسی طرح ہی ہے کہ جب اللہ کہا تو کس کا تصور کیا. میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں, اس طرف نہیں آتا, اسی کی وضاحت کرتا ہوں. تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے چیز کیا آتی ہے. ہر کوئی اپنے اندازے سے سوچ لیتا ہے, ہر کسی کے مرضی کا کیا خدا ہے. تو کبھی یہ بھی تم نے سوچا کہ اتنے نبی جو بھیجے گئے وہ کیوں بھیجے گئے؟ پتہ چلے گا کہ خدا کے لیے بھیجے گئے, اس کو دکھانے بتانے کے لیے بھیجے گئے. کہا میں یہ بھیج رہا ہوں, ان کو دیکھنا, ان کے پیچھے چلنا, ان کی مطابقت کرنا, ان کا احترام کرنا, یہ تمہیں میرا ذکر سکھائیں گے. پتہ چلا ہمارے وہم و خیال سے کوئی بعید از بعید چیز ہے جو سمجھ یوں نہیں آتا, اس میں کوئی بندہ درکار ہوتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا ذکر کرو. اب ہم ذکر کیسے کریں؟ اب وہ جب ارد گرد ذکر کرتے تھے, اب کسی کو جو کہے اللہ اللہ کرو تو ساتھ جب وہ اللہ اللہ کرے گا, پہلے نہیں کرتا, اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں, یعنی پہلی دفعہ ہی اس نے اس نبی کا ساتھ دیا, اس کی امت میں شامل ہوا, چاہے حضرت عیسیٰ ہو یا حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم یا کوئی بھی نبی. تو اس کو کہا جائے کہ تم اللہ اللہ کرو تو اس کا اللہ کا کوئی تصور تو ہے نہیں. جو نبی بتا رہا ہے جب وہ اللہ اللہ کرے گا, نام اللہ تصور اس نبی کا ہے. جنگل میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ اسلام کی رونق نہیں پہنچی ابھی, یہ محفل اسلام وہاں نہیں سجی ابھی اس رنگ کا معاملہ وہاں نہیں شروع ہوا. اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. اس کو جب کلمہ پڑھائیں گے, مسلمان کریں گے, جو کرنے والا ہوگا دھیان جا کو یاد کرے گا, اس کو آئے گا. تو یہ معاملہ اس نے بتایا تھا. ایک واقعے کی ہمیں نہیں پتا, یہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ کراچی میں یہ واقعہ ہوا ہے. جب بھی واقعہ آپ زندگی ساری میں بیان کریں گے, آپ کے ذہن میں فوراً تصور اسی بندے کا ہے. تو جب نبیوں نے اللہ کا بتایا تو ان کی امتیوں نے جب اللہ کو یاد کیا, دھیان اس نبی کا رہا, یہاں سے تصور کی نعمت حاصل ہو گئی. گل سمجھ لی رولا کی. ہاں جی, بات یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ امتیں آئیں, ہر نبی ہر امت کے نبی نے جو کہا, مثلا آدم علیہ السلام نے, تو انہوں نے جب اللہ اللہ کی تو فوراً دھیان حضرت آدم کی طرف. اب آدم اللہ تو نہیں ہے مگر اس نے اللہ بتا دو جو دیا ہے, تو جو جس کا پتہ دے اس سے اس کی کچھ نسبت ہوا کرتی ہے. اگر وہ وہم و گمان میں نہیں آتا تو پتہ چلا کہ نسبت میں کچھ آ جاتا ہے. علم میں نہیں آیا, وہم میں نہیں آیا, نسبت میں آیا ہے. نسبت میں کیا پھر سوال اٹھے گا کہ کیا اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا؟ نہیں,
کنٹرول نہیں کیا، اس نے ایک راستہ ایسا دے دیا نسبت کا کہ اس سے چل کے ہم اس کے گرویدہ و عاشق بن سکتے ہیں، اس میں ہم جل مر سکتے ہیں، فنا اس میں ہو سکتے ہیں، با خدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کبھی ہم میں ہمارے اندر مقید نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کے اندر مقید ہیں۔ وہ